مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کہلانے کا مستحق وہی شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے ایذا سے مسلمان محفوظ رہے. ترجمہ دھیان سے سنیں. مسلمان کہلانے کا مستحق وہی شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے ایذا سے مسلمان محفوظ رہے. اور حقیقی مہاجر وہی ہے جو اللہ کی ممنوعات کو ترک کر دے. یہ بخاری کے الفاظ ہے. اور مسلم میں امام مسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بہترین مسلمان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ وہ شخص ہے، وہ کامل مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمرو ہے، جبکہ اس سے پہلے جس راوی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلی حدیث میں جس راوی کا ذکر ہے وہ عبداللہ ابن عمر ہے. دونوں میں فرق ہے. یعنی پہلے راوی کا نام عبداللہ ابن عمر ہے اور آج کی حدیث میں جس راوی کا ذکر ہے ان کا نام عبداللہ ابن عمرو ہے. دونوں الگ الگ ہیں. اس لیے دونوں میں فرق کرنے کے لیے واو کا اضافہ کیا جاتا ہے. اگر واو کا ذکر ہے تو بفتح العین پڑھا جائے گا، اور واو کے ذکر کے بغیر ہے تو بضم العین یعنی عمر پڑھا جائے گا. ان کا اسم گرامی عبداللہ ہے. ان کے والد کا نام عمرو ہے اور عمرو کے والد کا نام عاص بن وائل ہے. عاص بن وائل کافر ہو کر کے مرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا. البتہ عاص بن وائل کے بیٹے عمرو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے. اور عمرو کے بیٹے عبداللہ وہ تو اس سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
کثیر العلم اور کثیر العبادت تھے۔ عبادت کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے والد عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ تو آپ نے عبداللہ سے کہا کہ تمہاری ذات کا بھی حق ہے، یعنی اپنی ذات کا بھی خیال رکھا کرو۔ اسی طرح وہ کثیر البکا تھے، کثرت سے رونے والے تھے۔ جس کی وجہ سے آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ طائف چلے گئے تھے۔ اور جب ان کے والد عمر کے ہاتھ مصر فتح ہوا تو وہاں کچھ دن رہے۔ پھر واپس طائف آ گئے تھے، اور ایک قول کے مطابق طائف میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور سن ہجری 65 یا سن ہجری 73 علی اقوال الاختلافین، علی اختلاف القولین آپ کی وفات ہوئی۔ سن ہجری 65 یا سن ہجری 73 میں علی اختلاف القولین آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کاتب حدیث تھے۔ آپ کی کل مرویات 700 ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کو مجھ سے زیادہ احادیث یاد تھی۔ عبداللہ ابن عمر کو مجھ سے زیادہ احادیث یاد تھی۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر کو احادیث زیادہ یاد تھی تو ان کی کل مرویات 700 ہے، جبکہ ابو ہریرہ کی مرویات 5000 سے زائد ہے، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ احادیث کا یاد ہونا الگ چیز ہے اور احادیث کا بیان کرنا الگ چیز ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر کو کثرت سے احادیث یاد تھی، لیکن ان احادیث کو بیان کرنے کا موقع کم ملا، جس کی وجہ سے ان کی مرویات بھی کم ہیں۔ وہ طائف میں رہے تو ان کو وہاں احادیث کو بیان کرنے کا موقع کم ملا، اس وجہ سے ان کی مرویات کم ہیں۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو احادیث بیان کرنے کا موقع زیادہ ملا، اس لیے ان کی مرویات زیادہ ہیں۔ راوی عبداللہ ابن عمر بن عاص کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دادا کافر تھے، اللہ کے رسول کے جانی دشمن تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے اسی شدید اور جانی دشمن کے گھرانے میں عبداللہ جیسے زاہد، متقی اور عابد شخص کو پیدا فرمایا۔ اسی طریقے سے امام بخاری کے پردادا یہ مجوسی تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ان کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، پھر ابراہیم کا بیٹا اسماعیل اور ان کا بیٹا محمد البخاری پیدا ہوا۔ تو اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک مجوسی کے گھر میں ایک ایسی شخصیت عظمیٰ کو پیدا فرمایا جن کو امام المحدثین کہا گیا، اور کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے اصح ترین کتاب بخاری ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بعد کتاب اللہ اصح البخاری۔ اسی طریقے سے دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے صرف بت پرست ہی نہیں بلکہ بت تراش شخص کے گھر میں خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور آخر میں مشرکانہ گھرانے میں شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کا دستور رہا ہے کہ دشمنوں کے گھر میں ہی اس دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے کسی نہ کسی عظیم ہستی کو مبعوث اور پیدا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا عجیب کرشمہ ہے کہ عربوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت دے کر کے ان کو افضل قرار دیا، ان کو فضیلت دی گئی، اور اجمیوں میں زبردست علماء کو پیدا فرما کر کے ان کو عظمت اور شان دی۔ انہی اجمیوں میں امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور وغیرہ دیگر حضرات موجود ہیں۔ اور امام صاحب اجمی ہونے کے باوجود بھی ان کے علم کا عالم کیا ہے،
آپ نے ان کے حالات میں پڑھا ہے کہ 5 لاکھ سے زائد ان سے مستخرج اور مستنبت مسائل موجود ہے، اور وہ 5 لاکھ مستنبت مسائل ایسے ہیں جو اصول کے درجے میں ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب ان اصولوں سے مستنبت ہوتے رہے، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے علاوہ جو دیگر ائمہ ہیں، یعنی امام مالک، امام شافعی، یہ امام ان سے جو اقوال اور اصول مروی ہے وہ امام صاحب ہی سے ماخوذ ہے۔ یہ کسی زمانے میں امام صاحب کے اصول ہوا کرتے تھے، لیکن امام صاحب نے بعد میں ان اصولوں کو ترک کر دیا اور کسی حدیث یا کسی اور مضبوط نص کی وجہ سے دوسرے اصول کو انہوں نے اختیار کیا، تو امام صاحب کے متروکہ اصول کو دیگر ائمہ نے اختیار کیا۔ تو من وجہین دیگر ائمہ مجتہدین کے اصول بھی امام صاحب ہی کے اصول ہے واسطے سے جی۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر کے متعلق کچھ حالات تھے۔ ان کے والد کے والد یعنی عاص بن وائل اللہ کے رسول کے جانی دشمن تھے، کفر ہی کے حالت میں مرا ہے، لیکن ان کے بیٹے پھر بیٹے کے بیٹے اسلام لے آئے ہیں، اور ان سے اللہ نے جن کی خدمت لی۔ کیسی خدمت کی کہ حدیث کو مستقل طور پر وہ محفوظ کرتے تھے اور لکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی جامعیت کے ساتھ، اختصار کے ساتھ مسلمان کے لیے وصف سلامتی کی عظمت کو بیان کیا، اور امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ مسلمان اور اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، چند رسمی عبادتیں ادا کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام میں عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کو بھی ادا کرنا ہے۔ بالفاظ دیگر مسلمان کی تکمیل تبھی ہوگی اور مسلمان کا ایمان تبھی کامل ہوگا جبکہ وہ حق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور ان کو تکلیف سے بچائے۔ تو اس حدیث میں مسلمان کے لیے وصف سلامتی کی عظمت اور اس کی شان کو بتلانا مقصود ہے کہ مسلمان میں وصف سلامتی کی شان کا ہونا یہ اس کے لیے ایک عظیم صفت ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے صرف وصف سلامتی کافی ہے اور دیگر اعمال سے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ وصف سلامتی کے ساتھ ساتھ دیگر اعمال بھی کرتا رہے۔ تو اس حدیث میں اصل وصف سلامتی کی عظمت اور شان کو بتلانا مقصود ہے، اس سے ہرگز دیگر اعمال سے اور دیگر افعال سے بے نیازی برتنا اور بتلانا مقصود نہیں ہے کہ اب دیگر اعمال کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ وصف سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفصیل اور تشریح کے لیے کل کی حدیث کو بھی لے سکتے ہیں، اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ مسلمان کا وصف ہے۔ جس طرح اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے شخص کا محفوظ رہنا ضروری ہے، اسی طریقے سے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ سڑک اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے۔ یہ تو اماطۃ الاذی عن الطریق کی ایک تشریح ہے۔ دوسری تشریح کیا ہے
اماطۃ الاذی عن الطریق کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ سڑک پر، راستے پر تکلیف دہ چیز کو نہ ڈالے، اور اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دے۔ یہ مسلمان میں اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ڈالنا نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دینا، یہ اعلیٰ ظرفی ہے۔ اور اگر اتنی اعلیٰ ظرفی نہیں ہے، کم ظرف ہے وہ، تو کم از کم اگر سڑک سے تکلیف دہ چیز، گندگی، پتھر، بدبودار چیز کو نہیں ہٹا سکتا ہے تو کم از کم گندگی، کچرا، بدبودار چیزیں سڑک پر نہ ڈالے، ان جگہوں پر نہ ڈالے جہاں عام آنے والے انسان کو تکلیف ہو۔ اور پھر بھی اس نے اپنی کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سڑکوں پر، لوگوں کے آنے جانے کی جگہوں پر کچرا یا گندگی یا تکلیف دینے والی چیز کو ڈال دیا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوگا، اس لیے کہ کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ٹھیک۔ اور تیسری تفسیر اور تشریح یہ بتلائی گئی کہ الاذی سے مراد اخلاق رذیلہ، برے اخلاق، حسد، کینہ، غیبت، چغلی خوری، بدگوئی، برے الفاظ سے کسی کو پکارنا، اور طریق سے مراد تصوف، طریقہ تصوف۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ میدان تصوف میں اور صوفیت میں اعلیٰ کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ظاہری تکلیف سے بھی دوسروں کو بچائے، اور باطن سے جو اخلاق رذیلہ نکلتے ہیں ان اخلاق رذیلہ سے بھی دوسرے شخص محفوظ رہنے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم سڑک سے اور دیگر جگہوں سے تکلیف دہ چیز کو تو ہٹا رہے ہیں، لیکن باطن میں آپ کا باطن اخلاق رذیلہ سے بھرا پڑا ہو، اس میں غیبتیں ہو، حسد ہو، کینہ ہے، اور ان بیماریوں کی وجہ سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو وہ مسلمان ایمان کے اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس طریقہ تصوف میں اگر آپ اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو ظاہری تکلیف دہ چیز سے بھی دوسرے کو بچاؤ، اور باطنی تکلیف دینے والی چیزوں سے بھی دوسروں کو بچاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تشریح اور تفصیل مجھے کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ کل حضرت انس نے گاڑی میں مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق میں کسی کو باطنی طور پر تکلیف دینا، حسد، کینہ، بغض کر کے یا برے الفاظ بول کر کے وہ شامل ہے یا نہیں، تو میں نے کہا ہاں۔ پھر ان کو دوسرا اشکال یہ ہوا کہ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، تو اگر کوئی شخص اسی حال میں مر گیا کہ پوری زندگی لوگوں کو ٹوکری بھر بھر کے گالی دیتا رہا اور اسی حال میں حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو کیا وہ مومن ہو کر کے مرا یا کافر ہو کر کے مرا؟ اس لیے کہ حدیث میں کہا کہ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اب اس ادنا درجے پر بھی عمل نہیں کیا تو ظاہری مطلب کیا نکلتا ہے کہ بے مومن ہو کر کے، یعنی غیر مومن ہو کر کے مرا، نعوذ باللہ۔ یہ اشکال ہوا حضرت کو، اس کا جواب آگے ہم بتلا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ابھی حدیث ہے وہاں بھی یہ اعتراض ہوتا ہے، تو اسی حدیث کے زمرے میں ہم یہ تفصیل بتلا دیں گے۔ بہرحال تو اوپر والی حدیث اور آج کی حدیث کا پورا مفہوم اور خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ مؤمن کی شان وصف سلامتی ہے، یعنی ظاہری تکلیف دہ چیزوں سے بھی دوسروں کو محفوظ رکھے اور باطنی امراض سے بھی دوسروں کو محفوظ رکھے۔ ہم ظاہری چیزوں سے اور ظاہری تکلیف دہ اور ایذا دینے والی چیزوں سے دوسروں کو محفوظ تو کرتے ہیں، لیکن باطنی تکلیف دہ چیزوں سے ہم دوسروں کو محفوظ نہیں رکھتے ہیں۔
اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر کو بدل سکتی ہیں، ایک ہے بری نظر اور حسد۔ بری نظر اور حسد اتنی خطرناک باطنی بیماری ہے کہ تقدیر میں اس کے بارے میں اچھا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن آپ کی بری نظر اور حسد نے اس مفید چیز کو مضر بنا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ نعمتوں کے کتمان، یعنی نعمتوں کو چھپا کر کے مدد حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی نعمتوں کو ہر شخص کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی باطنی بیماری کی وجہ سے آپ کی یہ نعمت زحمت میں بدل جائے۔ اس لیے کئی مرتبہ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی ایک دکان کی بجائے دوسری دکان ہو گئی، اور آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا کہ دوسری دکان کھل گئی، اللہ اس میں برکت دے، لیکن اس کے دل میں اس قدر حسد بھرا ہوا ہے، یعنی زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن دل میں وہ حسد کرتا رہا، تو آپ کی یہ نعمت زحمت میں بدل گئی۔ اس کی بری نظر نے اور حسد نے آپ کی نعمتوں کو کھا گیا۔ اس لیے آج سوچ سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے اپنی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ تین چیز چھپانے کی ہے، زن، زر، زمین، تین زا ہے، ان تین زاؤں کو چھپا کر کے رکھنا چاہیے، زن، زر اور زمین۔ ٹھیک ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ حدیث کے پہلے ہی جملے کے بارے میں علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس پہلے جملے میں ہی نہایت اعلیٰ درجے کی فصاحت اور بلاغت ہے، اس لیے کہ ایک ہی جملے میں ایک ہی مادے کے تین الفاظ مسلسل استعمال کیے گئے، المسلم، سلیم، المسلمون، یہ ایک ہی مادے کے تین لفظ مسلسل استعمال کیے گئے ہیں، جس سے اس حدیث کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ہوگا۔ دوسری بات، حدیث میں المسلم مبتدا پر الف لام ہے، اور من سلم المسلمون جو خبر ہے وہ بھی معرفہ ہے، یعنی مبتدا اور خبر دونوں کو معرفہ ذکر کیا گیا ہے حصر ادعائی کے لیے، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ مسلمان وہی شخص کہلائے گا، اور مسلمان کہلانے کا مستحق وہی شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور اگر اس کے ہاتھ اور زبان کے ایذا اور تکلیف دہ چیزوں سے وہ دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہتے ہیں تو ایسا شخص مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اور عربی محاورہ میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اہل عرب کہتے ہیں الناس العرب، کہ لوگ کہلانے کے مستحق تو اہل عرب ہی ہے، المال الابل، کہ اونٹ ہی مال کہلانے کا مستحق ہے، دوسری چیزوں کو مال کہلانے کا استحقاق حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی حصر ادعائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کا امتیازی وصف یہ ہے کہ اس کے اندر وصف سلامتی ہو، اگر یہ وصف سلامتی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق اور لائق نہیں ہے۔ المسلم میں جو الف لام ہے اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال کہ الف لام عہد خارجی کے لیے،
اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ الف لام عہد جنسی ہو. اگر عہد خارجی ہے تو اب ترجمہ ہوگا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور اگر الف لام عہد جنسی مراد لے تو اب ترجمہ ہوگا کہ مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور اس دوسرے احتمال کو مراد لینا پہلے احتمال کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ اس دوسرے احتمال میں زیادہ زجر اور تنبیہ ہے. جیسا کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے معنی کے احتمال کو مراد لینا پہلے معنی کے مقابلے میں اور پہلے احتمال کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ اس میں زجر اور تنبیہ زیادہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھ جائے کہ وہی شخص مسلمان کہلانے کا مستحق ہے جو اپنی ہاتھ اور زبان کو قابو میں رکھتا ہے. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان محفوظ نہیں ہے یعنی بے قابو ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے مسلم اور مسلمان ہونے کا نام چھین لیا جائے. تو اس دوسرے احتمال کو مراد لینے میں زیادہ بہتری ہے، زیادہ مناسب ہے. یہ نبی کے مقصد کے زیادہ قریب ہے. نبی جو اس حدیث میں بات بتلانا چاہ رہے، جس مقصد سے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اس مقصد سے زیادہ قریب ہے. بالفاظ دیگر یہ مقصود شارع سے زیادہ قریب ہے دوسرا احتمال. اس وجہ سے دوسرے احتمال کو عام شارحین اسی طریقے سے شاہ صاحب وغیرہ نے پسند کیا ہے. لیکن اب سوال یہ ہوگا کہ اگر دوسرے احتمال کو مراد لے تو اس صورت میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقیدہ یہ ہے کہ معاصی سے اور کبیرہ گناہ سے کوئی انسان کافر نہیں ہوتا ہے. تو اگر کوئی دوسرے کو تکلیف دیتا ہے زبان سے یا ہاتھ کے ذریعے سے تو اس حدیث کے مطابق وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. بالفاظ دیگر وہ مسلمان نہیں رہتا ہے بلکہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر کے کفر کے دائرے میں چلا جائے گا. یہ حدیث کے دوسرے احتمال کو مراد لینے کی صورت میں یہ مطلب نکلتا ہے اور یہ مطلب ہمارے عقیدے کے خلاف. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہاں پر جو الف لام ہے وہ کمال کے لیے مراد لیا گیا ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. بس اگر اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ مومن اور مسلمان تو ہے لیکن ناقص ہے. لیکن پھر اعتراض ہوگا کہ اگر یہاں پر کمال ایمان اور کمال اسلام کی نفی مقصود ہے تو صراحتاً اس کو ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ صراحتاً ذکر کرنا چاہیے المؤمن الکامل یا المسلم الکامل، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا شخص محفوظ رہا. تو یہاں پر اس قید کو صراحتاً ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سمجھانے اور تعلیم کے دو طریقے ہیں، یعنی کسی بات کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہے تعلیم اور ایک ہے تذکیر. تو انسان کبھی اپنی بات کو بطور تعلیم کے پیش کرتا ہے اور کبھی بطور تذکیر کے. تو اگر کوئی علمی مسئلہ بطور تعلیم کے بیان کیا جا رہا ہے تو
وہاں اس کے تمام قیودات اور اس علمی تحقیق کے لیے تمام قید کو صراحتاً ذکر کرنا ضروری اور لازمی ہے. جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں وہاں علمی تحقیق اور اس مسئلے کی تحقیق مقصود ہوتی ہے، وہاں تعلیم مقصود ہوتا ہے، اس لیے ہر قید کو وضاحتاً اور صراحتاً بیان کیا جاتا ہے. اور ایک ہے مقام تذکیر، انسان کبھی بات کو پیش کرتا ہے تذکیر اور نصیحت کے لیے، تو مقام تذکیر میں مقصود ترغیب دینا ہوتا ہے، لوگوں کو اس کام کے لیے ابھارنا مقصود ہوتا ہے. وہاں ہر قید کی صراحت نہیں کی جاتی ہے، وہاں ہر قید کی صراحت مفید نہیں بلکہ کبھی مضر اور نقصان دہ ہوا کرتی ہے. مثلا آپ کو رات دیر تک پڑھنے کے لیے ابھارنا مقصود ہے مجھے، تو اب یہ قید لگانا کہ 11 بجے تک ہی پڑھو، 12 بجے تک نہیں، یہ پڑھو وہ نہ پڑھو، تو اب اس تذکیر سے جو ترغیب دینا مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. وہاں قید کو نہیں بلکہ مطلق بات کو اس انداز میں پیش کرو کہ طلبہ دیر تک مجبور ہو جاوے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ایک ہے مقام تعلیم اور ایک ہے مقام تذکیر. مقام تعلیم میں ہر قید کو صراحتاً ذکر کیا جاتا ہے، اور مقام تذکیر میں چونکہ ترغیب مقصود ہے اس لیے وہاں ہر قید کو صراحتاً بیان نہیں کیا جاتا ہے، ورنہ یہ مفید ہونے کے بجائے مضر اور نقصان کا سبب ہو سکتا ہے. تو اس حدیث میں ترغیب دینا مقصود ہے وصف سلامتی، کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر وصف سلامتی ہو، تو اس وصف سلامتی کو اپنی ذات کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ترغیب دے رہے ہیں. اب اس مقام تذکیر میں کامل کی قید لگا دیتے تو پھر لوگ اس کام کے لیے دوڑتے نہیں، اس کام کو کرنے کے لیے کوشش نہ کرتے، بلکہ یوں سمجھتے کہ چلو اگر ہم کسی کو تکلیف دے رہے تو مسلمان تو ہے لیکن بہرحال ناقص. لیکن جب اللہ کے رسول نے مطلق کہہ دیا کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے، تو وہ ہمیشہ اس کشمکش اور تذبذب میں رہے گا اور اپنے دل میں یہ خدشہ لے کر کے رہے گا کہ کہیں دوسروں کو تکلیف دینے کی وجہ سے میرا ایمان اور میرا مسلمان ہونے کا جو نام ہے وہ سلب نہ ہو جائے. پھر سوال یہ ہوگا کہ حدیث میں صراحتاً کامل مسلمان ہونے کی نفی نہیں کی گئی بلکہ مطلق نفی کی گئی، تو ایک طرح کا دھوکہ ہے، یہ ایک طرف کا دھوکہ ہے نہیں جی. وہ نصیحت کس کام کی، وہ تذکیر کس کام کی جس میں دھوکہ ہو. ٹھیک ہے جی، اعتراض سمجھ میں آیا جی. تو اس کا جواب کیا ہے کہ یہ کس اور دھوکہ نہیں ہے بلکہ یہ فصاحت و بلاغت میں سے تنزیل الکامل، تنزیل الناقص بمنزلت المعدوم کے قبیل سے ہے. تنزیل الناقص بمنزلت المعدوم کے قبیل سے ہے. یہ جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے وہ تنزیل الناقص بمنزلت المعدوم ہے، یعنی بسا اوقات کوئی چیز اتنی ناقص اور ادھوری ہوتی ہے کہ وہ گنتی میں آتی نہیں ہے تو اس کو معدوم کے درجے میں قرار دیا جاتا ہے. جیسے یہ صاحب لڈو لائے تھے ایک میرے لیے، تو اتنا کم تھا کہ یہ کل عدم کا درجہ میں نے دے دیا کہ نہ لاتے تو بہتر ہے. تو یہ ایک زجر کا طریقہ ہے. اور اللہ کے رسول یہاں پر ہی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کو تکلیف دیتا ہے اس کا ایمان اتنا ناقص ہے کہ گنتی میں لانے کے لائق نہیں، یعنی وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں. تو یہ تنزیل الناقص بمنزلت المعدوم کے قبیل سے ہے کہ کوئی چیز کبھی اتنی ناقص ہوتی ہے کہ وہ گنتی میں لانے کے لائق نہیں ہے. اور ہم بسا اوقات کئی مرتبہ اس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ یہ نہ کرتا تو بہتر رہتا، یعنی وہ چیز اتنی ناقص ہے. جی ایک استاد محترم ہے، ان کو دعوت دی گئی
تو کھانا کم تھا، تو کیا جواب دیا کہ نہ دیتے تو بہتر رہتا. تو یہ وہی تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم. وہ اس بات کے قائل ہے کہ کوئی بھی دعوت دو تو پیٹ بھر کر کے ہو، بھر بھر کر کے ہر چیز، اور نہ ہو تو پھر وہ دعوت ہے ہی نہیں. تو ہم اپنی زبان میں اس طرح کے محاورے استعمال کرتے ہیں کہ وہ دعوت کیا ہے جس میں ایک ہی چیز کو کھانے کی، اسے بہتر دعوت ہی نہ دیتے. جی تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسلوب کو اختیار کر کے ہمیں بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. پھر حدیث میں المسلم من سلم المسلمون میں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اگر کافر اتنا اچھا ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ جی تو اس کا الزامی جواب یہ ہے کہ باب فتح سے آنے والا جتنا بھی فعل ہو اس میں حرف حلقی کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ جس لفظ میں حرف حلقی ہو وہ باب فتح ہی سے ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر بھی یہی جواب ہے کہ مسلمان کے اندر وصف سلامتی یہ امتیازی شان ہے، لیکن یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ جس کے اندر وصف سلامتی ہو وہ مسلمان ہو جائے. ٹھیک ہے. المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اس کے ہاتھ اور زبان سے. تو کیا اس حدیث کی بنیاد پر جانوروں کو، غیر مسلموں کو تکلیف دینا جائز ہے؟ نہیں. یہاں پر المسلمون کی قید یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے، اور اس قید کو یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے مسلمان کے اہتمام شرف کی وجہ سے کہ وہ اشرف ہے، اور اس وجہ سے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ عام طور پر واسطہ رہتا ہے، تو جس سے عام طور پر واسطہ رہتا ہے، جس کے ساتھ رات دن رہتا ہے، ان سے تکلیف پہنچنے کا زیادہ خطرہ اور خدشہ رہتا ہے. میں اور زید رات دن ساتھ میں رہتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا زیادہ خدشہ ہے. تو مسلمان کے معاشرے میں رہتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا المسلمون، اور جن کے ساتھ زیادہ واسطہ نہیں ہوتا ہے تو وہاں تکلیف دینے کا زیادہ خطرہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو خطرہ ہی نہیں ہے تکلیف کا. جس آدمی کے ساتھ آپ نہ اٹھتے ہو، نہ بیٹھتے ہو، نہ ملتے ہو تو اس سے آپ کی ذات سے تکلیف پہنچنے کا خدشہ اور خطرہ نہیں ہے، لیکن جس کے ساتھ آئے دن رات دن رہتے ہو اس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، یا اس کو تکلیف دینے کا اندیشہ ہے. اس وجہ سے اللہ کے رسول نے المسلمون کی قید لگائی. لیکن غیر مسلموں کو، جانوروں کو، بلکہ غیر ذی روح، غیر ذی عقل کو بھی اللہ کے رسول نے تکلیف دینے سے منع کیا. وہ چیز جس میں روح نہیں ہے، جان نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دینے سے منع فرمایا، یہ کہتے ہوئے لا تسبوا الدهر، کہ زمانے کو گالی مت دو. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت صائمہ ہے، رات دن عبادت کرتی رہتی ہے، لیکن اس کی بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هذه الامرأة في النار، کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فاحشہ عورت ہے، بازاروں عورت ہے، اس نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر کے اس کی مغفرت کر دی. ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور تو جانور، غیر ذی روح اور غیر ذی عقل کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور المسلمون اس میں مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہے.
المسلمات کی قید مستقلاً کیوں نہیں لائے؟ اس لیے کہ عورت مرد کے تابع ہے، تو یہاں پر عورتوں کو مرد کے تابع قرار دے کر کے بتلا دیا کہ مسلمان مرد اور عورتیں اسی طریقے سے غیر مسلم مرد اور عورتیں اور جانور اور غیر ذی روح کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا کہ تم میرے دربار میں کیا عمل لائے جس کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی خالص عمل نظر نہیں آتا ہے، اور اس میں خدشہ بھی ہے کہ اللہ مجھ سے کہہ دے کہ یہ عمل خالص نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ کوئی عمل تو ایسا خالص نظر نہیں آ رہا ہے مجھے، البتہ توحید خالص ہے، میں آپ کے در پر خالص توحید پیش کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میری مغفرت کر دے۔ تو اللہ نے کہا کہ یاد ہے وہ واقعہ جب آپ کو پیٹ میں تکلیف ہو رہی تھی، تو اس وقت آپ نے کہا کہ وہ پیٹ میں تکلیف دودھ پینے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو آپ کی توحید خالص کہاں ہوگی؟ تو اب وہ فکر میں، ٹینشن میں کہ اب ہماری مغفرت کیا ہوگی، توحید ہی خالص نہیں ہے، تو اب کون سا عمل ایسا باقی رہ گیا جس کو ہم خالصتاً کہہ سکیں؟ تو پھر اللہ نے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت تم سڑک پر چل رہے تھے، ایک بلی سردی کی وجہ سے کپکپا رہی تھی، تو تم نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی، اس کو پلایا اور اس کو رات میں اپنے گھر پر سلایا، تو اس عمل کی برکت کی وجہ سے آج ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ جب انسان کسی جانور کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس حسن سلوک کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان یا ایک مسلمان دوسرے انسان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں گے، انسان اس کو سوچ نہیں سکتا، یہ انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، اگر کوئی پھر بھی اعتراض کرے کہ المسلم من سلم المسلمون میں تو صراحتاً قید ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ غیروں کو تکلیف دی جا سکتی ہے، اور آپ نے جو بات کہی ہے کہ یہ ایک قید اتفاقی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کا بھی جواب ہمارے پاس موجود ہے کہ اگرچہ اس حدیث میں صراحتاً المسلمون کی قید ہے، لیکن ابن حبان کی روایت میں الناس کی قید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے المؤمن من سلم الناس علی دمائہم و اموالہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، المسلم من سلم الناس علی دمائہم واموالہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان احادیث میں صراحتاً ناس کی قید ہے، لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر جانوروں کے بارے میں کہاں ہے حدیث میں اس کا ذکر؟ تو اس سلسلے میں بھی اللہ کے رسول نے امت کو تعلیم دی اور فرمایا کہ تمام روئے زمین پر بسنے والے لوگ اور مخلوقات اللہ کا کنبہ، تو حسن سلوک کے باب میں شریعت نے اور نبی نے جو تعلیم دی ہے، ایسی تعلیم آج تک کسی نے نہیں دی۔ اسی وجہ سے پوری دنیا اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ خیرخواہ شخصیت پیدا ہوئی ہے تو وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ایک کتاب ہے 100 مین، جس میں 100 بڑے اشخاص کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں فرسٹ نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی وصف امتیازی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی خیرخواہی سوچی، ہر چیز میں ہر شخص کے لیے اور ہر جانور کے لیے اور ہر بے زبان کے لیے خیرخواہی کو سوچا، اور اس سے بڑھ کر
نبی کی تعلیم کیا ہو سکتی ہے کہ جس نبی نے سمندر کے کنارے پر ناحق طریقے پر پانی بہانے کو ناجائز قرار دیا ہے، تو وہ نبی ناحق طور پر خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جس نبی کی اتنی اونچی تعلیم ہے تو خون تو اس سے بھی زیادہ عظیم اور عظمت والی چیز ہے، تو نبی اس کو ناحق بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسی وجہ سے یہاں پر حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دے، تو وہاں ایذا اور تکلیف سے مراد وہ ایذا جو بغیر کسی غرض، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی اصلاح کے یا بغیر کسی علت شرعی کے ہو۔ لہذا اگر بغرض اصلاح، بغرض تعدیل یا کسی علت شرعی کی بنیاد پر آپ کسی کی تنبیہ کر رہے ہیں تو وہ ایذا میں شامل نہیں ہے، وہ تکلیف میں شامل نہیں ہے۔ پس اگر والدین اپنے بچوں کی پٹائی کرے یا استاد اپنے شاگرد کی تنبیہ کرے یا اسی طریقے سے بڑے اپنے چھوٹوں کی تنبیہ کرے تو یہ ایذا میں شامل نہیں ہے بلکہ یہ تعدیل میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے شریعت میں جو تعزیرات ہے، حدود ہے، قصاص ہے، وہ ایذا میں اور تکلیف میں شامل نہیں ہے بلکہ یہ بغرض اصلاح ہے، لوگوں کو گناہوں سے اور ان جرائم سے بچانے کے لیے اور ان جرائم کے سد باب کرنے کے لیے ان تعزیرات اور حدود کو قائم کیا گیا تو وہ بھی ایذا میں شامل نہیں ہے۔ مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اسلام کتنا مشکل مذہب ہے کہ اس میں معمولی چیزوں کے لیے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اور قصاص کا حکم دے دیتے ہیں اور فلاں تعزیر، فلاں سزا ہے، فلاں سزا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں اس طرح کے غیر مسلم ہے اعتراض کرتے رہتے ہیں تو ہم اس کا کیا جواب دیں؟ تو کہا کہ آپ کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف اتنا کہہ دو کہ آپ کے ملک میں کتنے قتل کے، کتنے چوری کے اور زنا کے واقعات وارد ہوئے ہیں اور مسلم کنٹریوں میں کتنے ہاتھ کاٹے گئے اور کتنے زانیوں کو سنسار کر دیا گیا۔ تو کہا کہ 1-2 سال کا آپ پورا ڈیٹیل نکال کر کے لے آؤ نیٹ سے، تو انہوں نے 2 سال کے نہیں بلکہ 10 سال کے ڈیٹیل نکال کر کے آئے اور کہا کہ غیر مسلم ممالک، مغربی ممالک میں روزانہ تقریباً 1000 سے زائد زنا اور چوری کے واقعات پیش آتے ہیں ہر 5-10 منٹ میں، اور مسلم ممالک میں ان 10 سالوں میں صرف 1-2 مرتبہ ہی ایسے واقعات پیش آئے کہ چور کے ہاتھ کاٹے گئے اور زانی اور زانیہ کو سنسار کیا گیا۔ بولے یہی آپ کا جواب ہے، یہی آپ کا جواب ہے کہ ان حدود کو اور تعزیرات کو اس سے نافذ نہیں کیا گیا تاکہ لوگوں کو تکلیف ہو، بلکہ لوگ ان جرائم سے بچے اور پوری قوم ان جرائم سے محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کی مزید تفصیل آپ نے وقایہ میں کتاب الحدود میں نے اس پر کافی تفصیلی کلام کیا تھا، ٹھیک ہے، زنا وغیرہ میں اس کے سارے شرائط کی جب تفصیل ہوئی تھی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میدان کارزار میں جو مسلمان جاتے ہیں وہ تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی جان اور عزت کی حفاظت کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تو اس سے اعظم غرض ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میدان کارزار میں جانے کو اس حدیث کے خلاف نہیں کہا جائے گا اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بالکل عین اور حکمت اور عقل کے مطابق ہے کہ اگر کسی کے جسم میں کوئی بیماری ہو تو اس بیماری کی حفاظت کے لیے اس زخم کو اگر آپریشن کے ذریعے سے نکال دیا جاوے تو اس کو کوئی ظلم نہیں کہتا ہے بلکہ اس کو عین حکمت کہتا ہے۔ تو میدان کارزار میں جانے کی وجہ اور اس کا سب سے بڑا مقصود یہ ہے کہ دنیا میں جو فساد اور بگاڑ ہو چکا ہے اگر وہ فاسدین اس فساد سے باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دو، لیکن وہ اتنے فاسد اور اتنے نکمے ہو چکے ہیں کہ اب ان کے اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے، تو اب ان کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں، ان کو مٹا دو۔ جیسے فاسد مادے اور زخم کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو یہ فاسدین بھی وہی مانتے ہیں زخم کی شکل میں، ان کو نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ سوال صحیح لیکن انداز اور موقع محل غلط، تو اگر سوال صحیح ہو
لیکن موقع غلط ہو یا طریقہ غلط ہو تو اب صحیح سوال بھی غلط ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. اور سوال کرنا چاہیے. اسی روایت میں آگے ایک صحابی نے پوچھا, ایک آدمی آیا اللہ کے رسول سے پوچھا ای المسلمین افضل, افضل مسلمان کون ہے؟ معلوم ہوا کہ سوال کرنا یہ ممدوح اور پسندیدہ ہے, خاص طور پر طالب علم کے لیے, اس حدیث سے ہی. ٹھیک ہے جی. اور حدیث جبرائیل سے بھی یہی تعلیم ملا ہے کہ متعلم کا کام ہی ہے سوال کرنا, لیکن انداز بھی صحیح ہو, موقع بھی صحیح ہو اور طریقہ بھی صحیح ہو. ٹھیک ہے جی. اور بغرض اصلاح یا کسی علت شرعی کی وجہ سے اگر کسی کو تنبیہ کی جاوے تو یہ اس حدیث میں شامل نہیں, حدیث اس سے مستثنا ہے. یہ ساری باتیں اس سے مستثنا ہیں, جس کا پورا ماحصل اور خلاصہ حدیث کا یہ نکلا کہ مسلمان کی امتیازی وصف اور امتیازی شان یہ ہے کہ اپنے اندر سلامتی کی صفت کو پیدا کرے, اور اس کے ہاتھ اور زبان سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات, چاہے ذی روح ہو غیر ذی روح ہو, ذی عقل ہو یا غیر ذی عقل ہو, سب کے سب اس سے محفوظ رہے. الا یہ کہ کوئی اصلاح مقصود ہو یا کوئی علت شرعی ہو جس کی وجہ سے وہ زجر و تنبیہ کر رہا ہو تو مقصود ہے. لیکن یاد رکھیں, بغرض اصلاح یا کسی علت شرعی کی بنیاد پر کسی کی تنبیہ کرنا یہ بہت باریک چیز ہے. ظاہری طور پر علت اصلاح پائی جا رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں علت دشمنی بھی ہوتی ہے. تو اب کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے علت اصلاح کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے کو تنبیہ کیا ہے یا علت دشمنی کی وجہ سے؟ ٹھیک ہے جی. ایم پی میں جب میں تراویح کے لیے گیا تھا تو جو حافظ صاحب تھے, ان کے والد اور ترستی دونوں کی دشمنی تھی. ٹھیک ہے, حافظ صاحب اور ترستی کے نہیں. ٹھیک ہے, تو اب اگر حافظ صاحب سے کوئی بھی غلطی ہو جاوے تو فوراً وہ ترستی اس کی اصلاح کرتا تھا. تو اب وہاں تو ظاہری طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ علت شرعی بطور تعدیب اور اصلاح کے وہ اس کی تنبیہ کر رہا ہے, سب کے سامنے اس کو سنا رہا ہے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ مقصود اصلاح نہیں ہے بلکہ یہ اپنی دشمنی نکالنا چاہ رہا تھا. جب اس کی انتہا ہو گئی کہ آپ کو تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں, اس لیے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, حالانکہ وہ بالغ تھا. ٹھیک ہے, اور معلوم نہیں کہاں سے یہ اسرائیلی روایت لے آئے اور اس بات پر اڑ گئے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بغیر داڑھی والے کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے, اس سے آپ چھٹتے مصلی سے. تو اب وہاں سمجھ میں آ گیا کہ وہ علت اصلاح نہیں ہے بلکہ علت دشمنی. تو یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کسی نے کوئی خفیہ گناہ کیا اور آپ اس کو اعلانیہ بیان کر رہے ہو تو وہاں بھی وہ علت دشمنی کے غالب ہونے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو ماحصل یہ ہے کہ اگر اصلاح مقصود ہو تو وہاں دیکھو کہ واقعتاً اصلاح کی علت پائی جا رہی ہے, دشمنی کی علت تو نہیں پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت باریک میدان ہے. صحیح. تو ماحصل وصف سلامتی ہو, اگر کسی کی اصلاح مقصود ہے یا علت شرعی موجود ہے تو آپ اس کی تنبیہ کر سکتے ہیں, اس کی تنبیہ کر سکتے ہیں. اور کسی مومن کو اور کسی بھی ذی روح کو تکلیف دینے سے 1000 بار سوچے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں متعدد وعیدیں سنائی ہیں دیگر روایات میں. اگرچہ یہاں پر صراحتاً ان وعیدوں کو ذکر نہیں کیا گیا ہے, لیکن دیگر احادیث کو کنگالنے اور ان کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وعید بہت خطرناک ہے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ایک جگہ پر لکھا ہے کہ بعض معاصی وہ ہوتے ہیں جن کا اثر اور ان کی پکڑ دنیا میں ہی ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ مزید ان گناہوں کی نحوست کا اثر نسل در نسل بعد نسل چلتے رہتا ہے. ان میں سے ایک کسی مسلمان کو تکلیف دینا. ٹھیک ہے,
مظلوم کی آہ اور بددعا لینا، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ نسل بعد نسل آپ کی آنے والی نسل کو بھی اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے کہ حدیث میں وصف سلامتی کی شان اور اس کی عظمت کو بتلانا مقصود ہے، لیکن حدیث میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کے ساتھ ساتھ ایک اور قید کا اضافہ اور ایک قید کی رعایت کی جائے گی، اور وہ ہے مراعات باقی الارکان مع مراعات باقی الارکان، یعنی دیگر ارکان کی رعایت کے ساتھ ساتھ یہ وصف مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان وہی شخص ہے جس کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، چاہے وہ دیگر ارکان کی رعایت کرے یا نہ کرے۔ اس حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ اس میں مراعات باقی ارکان یعنی دیگر ارکان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، حدیث میں من لسانہ و یدہ، من لسانہ سے مراد زبان کے ذریعے سے جتنی بھی اذیت کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہے۔ بس زبان کے ذریعے سے کبھی اذیت دی جاتی ہے، چغل خوری، غیبت، طعن و تشنیع، لعن طعن، یہ سب اس میں شامل ہے۔ فحش گوئی، بد گوئی، برے القاب سے لوگوں کو پکارنا، اور حدیث میں من لسانہ ہے، من قولہ نہیں ہے۔ یوں نہیں کہا کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے قول سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، بلکہ یوں کہا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس لیے تاکہ اشارہ ہو جاوے اس بات کی طرف کہ صرف زبان سے اشارہ کر کے بغیر تکلم اور تلفظ کیے ہوئے کسی کا مذاق اڑانا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور ہم نے بچپن میں بارہا دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں کسی کو چھیڑنا ہوتا ہے تو زبان نکال کر کے یوں ہاتھ کر کے چھیڑتے ہیں بچوں کو، وہ بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، ہاں بس یہ کہ ہم زبان نہیں نکالتے ہیں لیکن اپنے منہ کو اس انداز میں بناتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ میرا مذاق اور استہزاء اڑا رہا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس نے من لسانہ ہی کہا، من قولہ کہتے تو اس میں تکلم اور تلفظ کا ہونا ضروری، اس لیے کہ قول کا تعلق تلفظ اور تکلم سے ہے، اور من لسان کی قید میں یہ ضروری نہیں، یعنی بغیر تلفظ کے بھی زبان سے کسی کا استہزاء کرنا یہ بھی اس حدیث میں شامل ہے، وہ بھی ایذاء اور تکلیف میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور من یدہ سے ہاتھ کے ذریعے سے پہنچنے والی جتنی بھی اذیت ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ کسی کو بغیر اصلاح اور بغیر کسی مقصد کے ظلم و ستم کرنے کے لیے مارنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کے خلاف سازش کرتے ہوئے غلط تحریر لکھنا، اور آج کے زمانے میں واٹس ایپ اور ٹویٹر اور فیس بک پر کسی عالم دین یا کسی پاک دامن عورت یا کسی معصوم سے مراد بے گناہ شخص کے خلاف سازش اور تحریر کرنا، کسی بھی شکل ہو، کوئی بھی شکل ہو، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے دھکا دینا، کسی کو کسی کی چیز کو توڑ دینا، کسی کی چیز کو چھین لینا، غصب کر لینا، یہ سب شامل ہے۔ اس لیے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جہاں ید ظاہری مراد ہے کہ ظاہری ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دینا وہ اس میں شامل ہے، تو اس میں ید معنوی بھی شامل ہے
یعنی کسی کے مال کو ناحق طور پر غصب کر لینا، چھین لینا، دوسرے کے حق کو مارنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ لہذا مسلمان دونوں چیزوں سے محفوظ رہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں دیکھیے یہ جتنی باتیں ہم تسلسل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں یہ سب سوال کے انداز میں ہے، یا یوں سمجھے کہ یہ کئی سوالات مقدرہ کے جوابات ہیں، لیکن ان سوال کو اس لیے نہیں بیان کر رہے ہیں کہ کلام طویل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے اس پورے مضمون کو لکھتے رہے تاکہ کئی سوالات اور اشکالات جو ہوتے اس کا حل مل جائے آپ کو۔ تو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ حدیث میں من لسانہ و یدہ کی قید، یہ قید اتفاقی اعتراضی نہیں ہے، اور اس سے پورا بدن مراد ہے، یعنی بدن کے ہر عضو سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا چاہیے۔ یعنی اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے تکلیف دینا یہ ناجائز ہے اور پاؤں سے کسی کو گرا دینا جائز ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے حدیث کا، بلکہ حدیث میں بدن کے اور جسم کے ہر عضو اور اعضاء کو شامل ہے، یعنی کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کے جسم کے ہر عضو سے اور اس کے تکالیف سے، ایذا اور ضرر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پھر حدیث میں ید اور لسان کی قید کیوں کی گئی، اس کو تخصیص کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب دیتے ہوئے زمخشری فرماتے ہیں کہ چونکہ عام طور پر اکثر افعال اور اکثر امور انہی دو عضو سے صادر ہوتے ہیں، اس لیے حدیث میں خصوصاً ید اور لسان کا ذکر کیا گیا۔ مارنا، پٹائی کرنا، کسی کو گالی دینا، یہ سارے افعال جو تکلیف دوسروں کو دیتے ہیں وہ عامتاً لسان اور ید سے صادر ہوتے ہیں، اس وجہ سے حدیث میں ان دونوں عضو کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے اور بالخصوص بیان کیا گیا۔ پھر لسان کو مقدم کیا گیا ہے یدن پر، من لسانہ و یدی۔ تو صاحب مرآت المفاتیح لکھتے ہیں کہ لسان کو یدن پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لسان کی اور زبان کی ایذا عام بھی ہے اور تام بھی ہے، ید کے مقابلے میں لسان کی ایذا عام بھی ہے اور تام بھی ہے ید کے مقابلے میں۔ عام کس طریقے سے؟ زبان سے آپ حاضر اور غائب دونوں کو تکلیف دے سکتے ہیں ان کی برائی کر کے، اسی طریقے سے زندوں اور مردوں دونوں کو آپ تکلیف دے سکتے ہیں ان کی برائی اور غیبت کر کے، اسی طریقے سے عام اور خواص دونوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، تو اس کی ایذا عام ہے، یعنی زندہ، مردہ، غائب، حاضر، جاہل، عالم سب کو عام ہے۔ اور تام بھی ہے بئی لحاظ کہ ہاتھ مارتے مارتے تھک جائے گا، لیکن زبان بولتے بولتے تھکتی نہیں ہے، جب وہ شروع ہوتی ہے تو بند ہونے کا نام نہیں۔ تو ضرب بالید کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن ضرب باللسان کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی نے کیا فرمایا، جراحات اللسان لا یلتام، کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کے جو زخم ہوتے ہیں وہ جلدی بھرتے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے کہ حدیث میں وصف سلامتی کی شان اور اس کی عظمت کو بتلانا مقصود ہے، لیکن حدیث میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کے ساتھ ساتھ ایک اور قید کا اضافہ اور ایک قید کی رعایت کی جائے گی، اور وہ ہے مراعات
باقی الارکان مع مراعات باقی الارکان، یعنی دیگر ارکان کی رعایت کے ساتھ ساتھ یہ وصف مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان وہی شخص ہے جس کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، چاہے وہ دیگر ارکان کی رعایت کرے یا نہ کرے۔ اس حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ اس میں مراعات باقی ارکان یعنی دیگر ارکان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، حدیث میں من لسانہ و یدیہ، من لسانہ سے مراد زبان کے ذریعے سے جتنی بھی اذیت کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہے۔ بس زبان کے ذریعے سے کبھی اذیت دی جاتی ہے، چغل خوری، غیبت، طعن و تشنیع، لعن طعن، یہ سب اس میں شامل ہے۔ فحش گوئی، بد گوئی، برے القاب سے لوگوں کو پکارنا، اور حدیث میں من لسانی ہے، من قولی ہی نہیں ہے۔ یوں نہیں کہا کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے قول سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، بلکہ یوں کہا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس لیے تاکہ اشارہ ہو جاوے اس بات کی طرف کہ صرف زبان سے اشارہ کر کے بغیر تکلم اور تلفظ کیے ہوئے کسی کا مذاق اڑانا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور ہم نے بچپن میں بارہا دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں کسی کو چھیڑنا ہوتا ہے تو زبان نکال کر کے یوں ہاتھ کر کے چھیڑتے ہیں بچوں کو، وہ بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، ہاں بس یہ کہ ہم زبان نہیں نکالتے ہیں لیکن اپنے منہ کو اس انداز میں بناتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ میرا مذاق اور استہزاء اڑا رہا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس نے من لسانی ہی کہا، من قولی ہی کہتے تو اس میں تکلم اور تلفظ کا ہونا ضروری، اس لیے کہ قول کا تعلق تلفظ اور تکلم سے ہے، اور من لسان کے قید میں یہ ضروری نہیں، یعنی بغیر تلفظ کے بھی زبان سے کسی کا استہزاء کرنا یہ بھی اس حدیث میں شامل ہے، وہ بھی ایذاء اور تکلیف میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور من یدیہ سے ہاتھ کے ذریعے سے پہنچنے والی جتنی بھی اذیت ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ کسی کو بغیر اصلاح اور بغیر کسی مقصد کے ظلم و ستم کرنے کے لیے مارنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کے خلاف سازش کرتے ہوئے غلط تحریر لکھنا، اور آج کے زمانے میں واٹس ایپ اور ٹویٹر اور فیس بک پر کسی عالم دین یا کسی پاک دامن عورت یا کسی معصوم سے مراد بے گناہ شخص کے خلاف سازش اور تحریر کرنا، کسی بھی شکل ہو، کوئی بھی شکل ہو، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے دھکا دینا، کسی کو کسی کی چیز کو توڑ دینا، کسی کی چیز کو چھین لینا، غصب کر لینا، یہ سب شامل ہے۔ اس لیے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جہاں ید ظاہری مراد ہے کہ ظاہری ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دینا وہ اس میں شامل ہے، تو اس میں ید معنوی بھی شامل ہے، یعنی کسی کے مال کو ناحق طور پر غصب کر لینا، چھین لینا، دوسرے کے حق کو مارنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ لہذا مسلمان دونوں چیزوں سے محفوظ رہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں دیکھیے یہ جتنی باتیں ہم تسلسل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں یہ سب سوال کے انداز میں ہے، یا یوں سمجھے کہ یہ کئی سوالات مقدرہ کے جوابات ہیں، لیکن ان سوال کو اس سے نہیں بیان کر رہے ہیں کہ کلام طویل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے اس پورے مضمون کو لکھتے رہے تاکہ کئی سوالات اور اشکالات جو ہوتے اس کا حل مل جائے آپ کو۔
تو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ حدیث میں من لسانہ و یدہ کی قید، یہ قید اتفاقی اعتراضی نہیں ہے، اور اس سے پورا بدن مراد ہے، یعنی بدن کے ہر عضو سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا چاہیے. یعنی اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے تکلیف دینا یہ ناجائز ہے اور پاؤں سے کسی کو گرا دینا جائز ہے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے حدیث کا، بلکہ حدیث میں بدن کے اور جسم کے ہر عضو اور اعضاء کو شامل ہے. یعنی کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کے جسم کے ہر عضو سے اور اس کے تکالیف سے، ایذا اور ضرر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. پھر حدیث میں ید اور لسان کی قید کیوں کی گئی، اس کو تخصیص کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے زمخشری فرماتے ہیں کہ چونکہ عام طور پر اکثر افعال اور اکثر امور انہی دو عضو سے صادر ہوتے ہیں، اس لیے حدیث میں خصوصاً ید اور لسان کا ذکر کیا گیا. مارنا، پٹائی کرنا، کسی کو گالی دینا، یہ سارے افعال جو تکلیف دوسروں کو دیتے ہیں وہ عامتاً لسان اور ید سے صادر ہوتے ہیں. اس وجہ سے حدیث میں ان دونوں عضو کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے اور بالخصوص بیان کیا گیا. پھر لسان کو مقدم کیا گیا ہے یدن پر، من لسانہ و یدی. تو صاحب مرآت المفاتیح لکھتے ہیں کہ لسان کو یدن پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لسان کی اور زبان کی ایذا عام بھی ہے اور تام بھی ہے. ید کے مقابلے میں لسان کی ایذا عام بھی ہے اور تام بھی ہے ید کے مقابلے میں. عام کس طریقے سے؟ زبان سے آپ حاضر اور غائب دونوں کو تکلیف دے سکتے ہیں ان کی برائی کر کے. اسی طریقے سے زندوں اور مردوں دونوں کو آپ تکلیف دے سکتے ہیں ان کی برائی اور غیبت کر کے. اسی طریقے سے عام اور خواص دونوں کو تکلیف دے سکتے ہیں. تو اس کی ایذا عام ہے، یعنی زندہ، مردہ، غائب، حاضر، جاہل، عالم سب کو عام ہے. اور تام بھی ہے بئی لحاظ کہ ہاتھ مارتے مارتے تھک جائے گا، لیکن زبان بولتے بولتے تھکتی نہیں ہے. جب وہ شروع ہوتی ہے تو بند ہونے کا نام نہیں. تو ضرب بالید کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن ضرب باللسان کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ جراحات اللسان لا یلتام، کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کے جو زخم ہوتے ہیں وہ جلدی بھرتے نہیں. ٹھیک ہے جی. اسی وجہ سے جب ہماری مامی کا فون آتا ہے کینیڈا سے، خالہ کا، تو کبھی کبھی کچھ شعر دیتے ہیں ماموں بول کر کے، تو ان کی زبان شروع ہو جاتی ہے. تو ماموں کیا کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کون سا میموری کارڈ اور کتنے جی بی کا ڈالا ہے، اب وہ میموری کارڈ ختم نہیں ہوگا، سنتے رہو تم لوگ. ٹھیک ہے. ہاں، تو ایک مرتبہ زبان چالو ہوتی ہے تو کون سا میموری کارڈ ہے، آج تک کوئی ایسی کمپنی بنی نہیں کہ اس ہائی لیول کی میموری کارڈ بنا سکے، لیکن عورتوں نے وہ بنا دی ہے. ٹھیک ہے، عورتوں نے بنا دی ہے. اور اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ عورت اس قدر متکبرہ ہے کہ رجل کی جمع رجال آتی ہے، لیکن امراتن نے اپنے لیے کسی جمع کو پسند نہیں کیا. ہمارے مقابلے میں کوئی جمع نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. ہاں، تو ان کی زبان بھی اتنی ہی تیز اور لمبی ہے. تو زبان کی جو اذیت ہے وہ تام ہے. اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیں گے تو ہاتھ کو خود تکلیف ہوگی، لیکن زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دیں گے تو زبان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ زبان اس قدر پرفتن
ذریعہ اور سبب ہے کہ اس کی وجہ سے کئی رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور سالہ سال تک بلکہ مرنے تک وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا منہ دینے کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں. تو یہ قطع رحمی کا سبب ہے زبان، قطع رحمی کا سبب ہے. اسی طرح کسی مسلمان کے دل توڑنے کا سبب ہے. اسی وجہ سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حجرات کی جو صورت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری عظمت اور جلالت اور شان کی قسم کہ تمہاری عظمت اور جلالت اپنی جگہ پر ہے اور تمہاری تقدیس اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تم سے بھی ایک مقدس شے ہے اور وہ ہے القلوب المنکسرہ، ٹوٹے ہوئے دل. وہ دل جن کو لوگوں نے زخمی کر کے توڑ دیا ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بھی زیادہ مقدس ہے. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے مسلمان کے دل کو توڑنا یہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم نے کی اور دل کی تعمیر اللہ نے کی ہے، اور جس چیز کی تعمیر اللہ کر اگر کوئی اس کو توڑتا ہے تو پھر اللہ اس سے بدلہ لینے کے لیے ابابیل پرندے کو نہیں بھیجتے ہیں بلکہ خود اللہ انتقام کے لیے آتے ہیں. کعبۃ اللہ کے انہدام کے لیے ابابیل کو بھیجا گیا، لیکن قلوب کے انہدام کے بعد خود اللہ انتقام لینے کے لیے آتے ہیں. اور جب اللہ انتقام لینے پر آتے ہیں تو اس انتقام سے کوئی بھی اس شخص کو نہیں بچا سکتا ہے. اسی وجہ سے بخاری شریف کی روایت میں ہے اتقی دعوت المظلوم فإنه بينه وبين الله ليس بحجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. اور اس کی علت آگے بیان کی کہ اس مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور وہاں مظلوم کہا جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کافر مظلوم ہے اور اس نے بد دعا کر دی تب بھی اس کی بد دعا مسلمان کے حق میں قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور اگر مظلوم نے انتقام اور بدلہ نہیں لیا تو اس کا انتقام اللہ خود لیتے. آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے. بہت طویل واقعہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس قوم کو کامیابی کیسے مل سکتی ہے جو اپنے نبی کو تکلیف دے. تو وہاں علماء اور محدثین نے اعتراض کیا ہے کہ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے کبھی اپنی امت کو بد دعا نہیں دیا اپنے ذاتی انتقام کے لیے، تو یہاں پر اس تکلیف کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیوں دی اور یوں کہا کہ یہ قوم کو کامیابی کہاں سے ملے گی. تو وہاں محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے لکھنے والوں نے، لیکن جو جواب لکھنے کے قابل ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب بالکل اونچائی پر ہے. اگر میں نے انتقام نہیں لیا تو اللہ کا غضب اس پوری امت کو ہلاک کر دے. ٹھیک ہے جی. اس لیے مظلوم کے صبر سے بچ کے رہنا چاہیے. غالباً امام صاحب ہی کا واقعہ ہے. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک صحابہ نے عدت ہی کے دوران ان کی والدہ کے لیے پیغام نکاح کو بھیجا. اب چونکہ وہ بڑے اللہ والے تھے تو منع نہیں کر سکے اور کہا کہ ٹھیک ہے میں پوچھ کر کے آتا ہوں. لیکن جب بھی روم میں جاتے پوچھنے کے لیے تو دل مانتا نہیں کہ کیسے پوچھوں میں، اس لیے کہ عدت میں ہوں. تو پھر روم میں جاتے ہیں، واپس باہر چلے جاتے ہیں. پھر باہر جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو پھر ان کو پریشانی ہوتی کہ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ ابھی میں پوچھ کر کے آتا ہوں. تو بالآخر وہ اس طرح کرتے رہے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سائل کو منع کر دے کہ ابھی میں اپنی والدہ کو یہ سوال نہیں کر سکتا ہوں. جب انہوں نے یہ سوچا سائل کو کہنے کے لیے تو جب باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ سائل مرا ہوا ہے. اور پھر امام صاحب نے کہا کہ میرے صبر نے اس کو مار دیا. میں نے انتقام نہیں لیا تو میرے صبر نے اس کو مار دیا.
اسی طرح ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے اس کو گالی دے دی اور اس بزرگ نے کہا اپنے خادم سے کہ اس کو تھپڑ مارو، تو اس خادم نے اس کو تھپڑ نہیں مارا، 2 قدم ہی وہ بوڑھی چلی تھی کہ وہ کنویں میں گر کر کے مر گئی، اور اس بزرگ نے کہا کہ میں نے اسی وجہ سے کہا کہ اس کو تھپڑ مارو، اس لیے کہ اگر میں نے انتقام نہیں لیا تو اللہ انتقام لیں گے، اور جب اللہ انتقام لیتے تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے، تو میں نے انتقام نہیں لیا، تم نے میری طرف سے انتقام نہیں لیا، تو اللہ نے انتقام لے کر اس کی جان ہی لے لی۔ ٹھیک ہے، اور صاحب روح المعانی فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، اس آیت کی تفسیر میں کہ ابرار کون ہے، تو کہتے لا یؤذون الذر ولا یرزون الشر، لا یؤذون الذر ولا یرزون الشر، کہ ابرار وہ ہے جس سے چیونٹی بھی محفوظ ہے، یعنی چیونٹی کو بھی اس سے تکلیف نہ پہنچے، اور وہ ذر پر اور نقصان پر راضی نہ ہو، یعنی کسی کو تکلیف بھی نہ دے، اور اگر کوئی دوسرا شخص تکلیف دے رہا ہے وہ بھی برداشت نہ کرے، یہ مسلمان کی سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور حدیث میں بھی یہی بتلانا چاہتے ہیں، یعنی حدیث میں جو بتایا گیا ہے وہ ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے اور اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے پر ظلم کر رہا ہے اس کو بھی اس ظلم سے باز رکھو، جیسا کہ دیگر احادیث سے اس کا علم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو اگر دیکھ رہا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو زبان کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اس سے دل توڑے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ اس سے رشتے توڑے جاتے ہیں، اور یہ سب سے بدترین چیز ہے اللہ کے نزدیک، سب سے مبغوض ترین شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو قطع رحمی کرے اور مسلمان کے دل کو توڑے۔ ٹھیک ہے، اور اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ مسلمان بہت بڑا گنہگار ہے، اس لیے ہم نے اس کو جو چاہے کہہ دیا، آپ کے نزدیک گنہگار ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو صبح میں کہا کہ چند گناہ ایسے ہوتے جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے، ایک سزا یہ بھی ہے کسی مظلوم کو تکلیف دینا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر کامل وہ شخص ہے جو اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو روکے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ یہاں پر تفصیل اور کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کے ماتحت ہم نے مہاجر کی مکمل تفصیل اور تشریح اور ہجرت کی قسموں کو بیان کر دیا۔ بس اشارتاً اتنا بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر مہاجر سے مہاجر باطنی مراد ہے، یعنی گناہوں کو ترک کر دینا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں مہاجر کو خاص طور پر کیوں بیان کیا گیا؟ اس مہاجر کا تعلق اس حدیث سے خاص کیوں ہے؟ اس کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے؟ تو اس سلسلے میں شارحین نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، بہت سارے لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تو ان کا دل غمزدہ تھا، وہ غمزدہ اور مغموم تھے کہ دوسرے صحابہ تو ہجرت کر کے ان کو ہجرت کا ثواب تو حاصل ہو چکا ہے، اور ہم تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تو ہمیں یہ ثواب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ آپ کو حقیقی ہجرت کا موقع نہیں ملا، لیکن حقیقی باطنی اگر آپ کو مل گئے موقع تو آپ بھی مہاجر کہلائیں گے، اور حقیقی باطنی یہ ہے کہ انسان ہجرت باطنی ہے کہ انسان اللہ کی منہیات کو ترک کر دے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ تکلیف میں ہو تو اس کو تسلی کے کلمات کہہ کر کے اس کے دل کو تسلی دے۔ اس لیے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق میں سے سب سے اونچا اخلاق کسی مسلمان کے دل کو اور جی کو خوش کر دینا۔ ٹھیک ہے، اس لیے اپنے بڑوں کی چاپلوسی کرنا ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے یہ چاپلوسی اور گناہ میں شامل نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کے حصول کے لیے چاپلوسی یہ ناجائز ہے، اور دین کے حصول کے لیے اپنے بڑوں کی چاپلوسی کرنا، ان کے دل کو خوش کرنا،
یہ صحیح ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان صحابہ کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، آپ بھی مہاجر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں مہاجرین صحابہ کو بھی تنبیہ کر دی گئی کہ انصار صحابہ کو تنبیہ کر دی گئی کہ جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے کر کے ان کے نکاح میں دے دیا، ان کو ان کے حوالے کر دیا، اور ہر اعتبار سے، جانی مالی اعتبار سے آپ نے ان کی مدد کی، بہت کچھ آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیک کام کیا، لیکن اس کے اوپر اعتماد کر کے مت بیٹھ جانا کہ ہم نے بہت اچھے کام کر لیے پھر بعد میں گناہ کرتے رہے تو اب یہ سارے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، تو مہاجرین صحابہ کی مدد کر کے اعتماد کر کے مت بیٹھ جانا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی منہیات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بہترین مسلمان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی اس حدیث کے آخری ٹکڑے جو مسلم شریف میں ہے، اس سے ایک مسئلہ مستنبط ہوا کہ صحیح سوال کرنا چاہیے۔ یہ ہر سائل کی ذمہ داری ہے کہ جاننے والے سے، اہل علم سے اچھے سوال کرتا رہے، اس لیے کہ اچھا سوال یہ بھی نصف علم ہے، اس سے علم بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اخیراً آپ نے اب تک جلد ثانی میں کئی ایسے روایات پڑھے ہوں گے جہاں لکھا ہوگا ای الاعمال افضل یا ای الاعمال احب، یعنی سب کا مفہوم اور مطلب ایک ہی ہے کہ اسلام میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، سب سے اچھا کام کیا ہے، تو اس کے جوابات مختلف دیے گئے ہیں۔ اس اشکال کا جواب آ گیا ہے جی۔ کہیں اطعام الطعام ہے، کہیں الصلاۃ ہے، کہیں حج مبرور ہے، یہاں پر بھی وہی سوال ہے، یعنی ای المسلمین افضل، اور کہیں ای الاسلام افضل یا ای الاعمال افضل، سب کا مطلب ایک ہی ہے، تو اس کا کیا جواب اس اشکال کا؟ جی پڑھا ہے، بتلا دوں جی۔ اس کے کئی جوابات دیے گئے، قلت وقت کی بنیاد پر چند ہی اقوال نقل کیے جاتے ہیں، چند میں کم از کم 3 تو ہونا ہی چاہیے۔ پہلا قول، اختلاف سائل کی وجہ سے اختلاف جواب ہوا۔ اعتراض سمجھ میں نا، سوال سب ہی کا ایک ہے، معنی اور مفہوم سب کا ایک ہے، تو جواب بھی ایک ہونا چاہیے، لیکن جوابات کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ اعتراض تو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو جی۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اختلاف سائل سے اختلاف جواب ہوا۔ سائل کنجوس تھا، سوال پوچھنے والا کنجوس تھا، اور اس نے پوچھا ای الاعمال افضل، تو اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکیمانہ شان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا اطعام الطعام۔ اگر سائل اور سوال کرنے والا نماز میں کوتاہی کرنے والا تھا یا اس کی نماز میں کوئی کمی تھی، تو اللہ کے رسول نے ای الاعمال کے جواب میں کہا الصلاۃ لوقتها علی ھذا القیاس۔ اسی طرح آپ تمام چیزوں کو قیاس کر لیں۔ دوسرا جواب، اختلاف زمان سے اختلاف جواب ہوا، زمانے کے اختلاف سے جوابات مختلف ہو گئے۔ حج کا زمانہ تھا اور اس وقت کسی سائل نے سوال کیا ای الاعمال افضل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا الحج مبرور۔ نماز کا وقت تھا اور کسی سائل نے پوچھ لیا کہ ای الاعمال افضل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، نماز کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہا الوقت لی صلاتھا علی ھذا القیاس۔ اسی طرح قیاس کر لیں۔ تیسرا جواب،
اختلاف جہاد سے اختلاف جوابات، مختلف جہاد اور مختلف اعتبارات سے جواب مختلف ہوئے۔ جہت بخل کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اطعام الطعام، یعنی عبدیت اور بندگی کی جہت کو رکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے جواب میں کہا الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز اپنے وقت میں پڑھ لینا با اعتبار عبدیت اور بندگی کے افضل ہے۔ دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای المسلمین خیر المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی کہ دوسرے کو راحت پہنچانے کے اعتبار سے بہتر کام کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو محفوظ رکھے، علی ھذا القیاس۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ بعض اعمال کی فضیلت جزئی ہوتی ہے اور بعض کی کلی۔ اب جزئی فضیلت اور کلی فضیلت کس کو کہتے ہیں، یہ ایک مستقل بحث ہے، یعنی جی جیسا کہ حسن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو نصف حسن ملا تھا، یعنی تو کیا اس چیز میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گئے، افضل ہو گئے؟ ٹھیک ہے جی، تو وہاں یہی جواب دیا جائے گا جزئی اور کلی فضیلت۔ یہ طویل بات ہے کہ جزئی فضیلت کس کو کہتے ہیں، کلی کس کو کہتے ہیں، پھر بہت لمبی چوڑی بحث ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں پر کلام کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اکتفی بہذہ الکلمات۔